کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے، بڑی پیار محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں۔ اللہ آپ احباب سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اللہ آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل بھی علماء خطبہ آپ احباب سے محو گفتگو ہو چکے ہیں، بڑی محبت سے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب وآفہ الذنب وقابل التوب وشدید العقاب، لہ القوۃ جمیعا وہو الشدید العذاب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم۔ جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہ ہم اپنی جبینے جھکاتے رہیں گے۔ مصائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت، اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے، آقا کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ احباب گرامی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، اس اللہ کی جتنی بھی حمد تعریف ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت ملی، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شجاعت ملی، اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی حمد ثنا تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کائنات کے پیارے آقا علیہ السلام پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، اللہ 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ مسجد توحید کے اندر پیارے پیغمبر کی ذات پر درود پاک پڑھیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہونے چاہیے۔ پڑھیے ابتدا کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، الحمدللہ آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام جاری و ساری ہے۔
اس پروگرام کے اندر محنت کوشش کاوش کرنے والے بڑے ہی پیارے بھائی جان عامر یزدانی صاحب، آپ کس مسجد کے امام قاری شاہ محمد صاحب اور محترم جناب حافظ میاں محمد اصغر صاحب، اسی طرح میاں محمد افضل صاحب، دیگر رفقا، یہ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان، یہ بچے، میں دعا کرنے لگا ہوں اللہ تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل علماء خطبہ آپ احباب کے سامنے محو گفتگو ہو چکے ہیں، انشاءاللہ میرے بعد خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت مولانا عبدالجبار ربانی حافظہ اللہ تعالی بڑا جاندار شاندار خطاب فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ کریم علماء کرام کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آئیے ذرا غور کیجئے، میں آپ احباب کے سامنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ قاری شاہ محمد صاحب حافظہ اللہ تعالی توجہ فرمائیے گا، میں اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی عظمت، مقام، مرتبے، بلندی کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے آج ربیع الاول کی غالباً 2 تاریخ ہے، بلکہ شام ہو چکی ہے، دن بدل چکا ہے، 3 تاریخ ہے ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے، اور ربیع الاول کے مہینہ کے اندر تیرے اور میرے محبوبہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اور ربیع الاول کے مہینے کے اندر تیرے اور میرے پیارے آقا اس دنیا سے تشریف لے کر کے گئے۔ مجھے کہنے دیجئے نا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا پہ آنا بھی با کمال ہے، میرے آقا کا اس دنیا سے جانا بھی با کمال ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ جی تو نے مجھے کہا جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ کو لگانا ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کو بیابان جنگل کے اندر چھوڑ کر کے آنا ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری کو چلانا ہے۔ اے اللہ جی میں نے آپ کی بات کو مانا، میں نے سب کچھ قربان کر دیا، جس طرح آپ نے حکم کیا میں نے آپ کے حکم پر لبیک کہا، اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری کو بھی چلایا ہے۔ اللہ جی آپ نے میرے سے جو امتحان مانگا ہے میں نے آپ کے امتحان کو پورا کیا ہے۔ اللہ جی اب میں آپ سے ایک دعا کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم دعا کرنے لگے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے آقا دعائے خلیل بن کر کے اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اب جناب ابراہیم نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنا لیا ہے۔ آج ہمارے ذہن کے اندر ایک خیال ہوتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر ایک توجہ ہوتی ہے کہ جیسی مسجد ہو، اگر خوبصورت مسجد ہے امام بھی خوبصورت ہونا چاہیے، آواز اچھی ہونی چاہیے، خطیب لاجواب ہونا چاہیے، مدرس با کمال ہونا چاہیے۔ یوں سمجھ لیجئے اگر آپ ڈی ایچ اے کی مسجد دیکھیں، آپ ڈیفنس کی مسجد دیکھیں، آپ کے دل کے اندر خیال آتا ہے خطیب بڑا با کمال ہونا چاہیے۔ آپ وابڈا ٹون کی مسجد دیکھیں، دل کے اندر خیال آتا ہے خطیب بڑا با کمال ہونا چاہیے۔ لیکن بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، جس جیسا گھر دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے، اس کے لیے اب خطیب کی ضرورت ہے، اس کے لیے اب امام کی ضرورت ہے، اس کے لیے اب مدرس کی ضرورت ہے۔ اب بیت اللہ کا گھر ابراہیم نے بنا لیا ہے۔ اب ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اس گھر کے اندر ایک خطیب کی ضرورت ہے، ایک امام کی ضرورت ہے، اللہ ایک مقرر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اب تیرے اور میرے محبوبہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا۔ تیرے اور میرے محبوبہ کا دعائے خلیل بن کر کے آئے ہیں، اور تیرے اور میرے آقا کس عالم کے اندر اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قبائلی لڑائیاں سال ہر سال تک جاری رہتی تھی، زناکاری اور شراب نوشی کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو
زندہ درگو کر دیا جاتا تھا، ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا، اب پیغمبر انقلاب آیا ہے، امن کا دائی آیا ہے، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، سوتے چہروں پہ رنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اب تیرے اور میرے آقا اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، دعائے خلیل بن کر کے آئے ہیں۔ اب تیرے اور میرے آقا کہاں پر آئے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کسی چوک میں نہیں بھیجا، کسی چرستے میں نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے بنو کنانہ کا انتخاب کیا ہے۔ بنو کنانہ میں سے اللہ نے بنو قریش کا انتخاب کیا ہے، بنو قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کا انتخاب کیا ہے، بنی ہاشم میں سے اللہ نے حجاز کی دھرتی کا انتخاب کیا ہے، حجاز کی دھرتی میں سے اللہ نے مکہ المکرمہ کا انتخاب کیا ہے، مکہ المکرمہ میں سے بیت اللہ کے پڑوس میں عبد المطلب کی حویلی کا انتخاب کیا ہے، عبد المطلب کی حویلی میں سے اللہ نے عبداللہ کے گھر کا انتخاب کیا ہے، اور عبداللہ کے گھر میں سے اللہ نے آمینہ کی گود کا انتخاب کیا ہے۔ اب تیرے اور میرے پیارے آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے بڑا مقام دیا، اللہ نے بڑی عظمت عطا کی ہے، لیکن یارو توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، تیرے اور میرے محبوب آقا علیہ السلام اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، پیارے پیغمبر کی آنے سے پہلے ہی پیارے پیغمبر کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے الم یجدک یتیما فآوا، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا ہے لیکن ساری دنیا کا حکیم بنا دیا ہے، ساری دنیا کا سپہ سالار بنا دیا ہے، ساری دنیا کا امام بنا دیا ہے، ساری دنیا سے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اب تیرے اور میرے آقا آمینہ کی گود کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آمینہ کے بدن عطر سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک رکھا گیا ہے۔ پہلے آمینہ کہتی ہے جاؤ جا کر کے اطلاع دی جائے، جا کر کے عبد المطلب کو اطلاع دی جائے کہ آپ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں آمینہ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ پہنچے جا کر کے عبد المطلب کی طرف جب پہنچا گیا، عبد المطلب کو بلایا گیا اور پیارے پیغمبر کا چہرہ پر انوار دکھایا گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں ایسا بیٹا میں نے نہیں دیکھا، ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ چچوں کو بلایا گیا، وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا بیٹا نہیں دیکھا۔ محلے دار کہتے ہیں ہم نے ایسا بیٹا نہیں دیکھا۔ میں تخیلات کی دنیا میں گیا، میں نے کہا تم ویسا بچہ کہاں سے دیکھ سکتے ہو؟ جب میں پیارے پیغمبر کا حسن دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت حسان بولتے ہوئے نظر آتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں نے کہا تم ویسا حسن کہاں دیکھ سکتے ہو، تم ویسا بچہ کہاں دیکھ سکتے ہو؟ جب جبریل آیا ہے، پیارے پیغمبر معراج کی سیر کرنے کے لیے گئے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جب تیرے اور میرے آقا سفر معراج کے لیے گئے ہیں، براق آیا ہے، براق نے شوخی دکھائی ہے، براق نے ہلنا جلنا شروع کر دیا ہے۔ جبریل کہتا ہے اے براق تو جانتی نہیں، تو جانتا نہیں ہے یہ کون شخصیت ہے؟ میں مشرق کو بھی دیکھ کر کے آیا ہوں، میں مغرب کو بھی دیکھ کر کے آیا ہوں، میں شمال کو بھی دیکھ کر کے آیا ہوں، میں جنوب کو بھی دیکھ کر کے آیا ہوں۔ میں نے آدم کو بھی دیکھا ہے، میں نے نوح کو بھی دیکھا ہے، میں نے داؤد کو بھی دیکھا ہے، میں نے یعقوب کو بھی دیکھا ہے، میں نے یوسف کے حسن کو بھی دیکھا ہے، لیکن اس جیسا نبی اللہ نے سارے نبیوں میں دوسرا پیدا نہیں فرمایا۔ میں نے کہا جبریل کہتا ہے اس جیسا اس دنیا میں نہیں آیا، کیونکہ میں عرض یہ بات کر دینا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو میرے پیارے پیغمبر کا دادا کہتا ہے، میرے پیارے پیغمبر کا چچا کہتا ہے، میرے پیارے پیغمبر کے کنبہ قبیلہ کہتا ہے اس جیسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ میں یہ کہتا ہوں میرے پیارے پیغمبر جیسا، آمینہ کے لال جیسا، عبداللہ کے در یتیم جیسا، احمد مجتبیٰ جیسا، محمد مصطفیٰ جیسا اللہ نے دوسرا پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ نے مقام یہ عطا کیا ہے
سارے نبیوں سے اگر اللہ نے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے تو تیرے اور میرے محبوب پیغمبر کو اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اب ذرا توجہ کیجئے. اب یہ کہتے ہیں جی اس کا نام کیا رکھنا ہے, نام کیا رکھا جائے. نام رکھ دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چچا وغیرہ کہتے ہیں یہ نام کیسا ہے, نام ہم نے پہلے ایسا نام کبھی نہیں سنا. میں نے کہا تمہیں کیا پتا نام کتنا پیارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب پیارے آقا کا نام پاک لیا جائے نا تو یہ لب بھی آپس کے اندر مل جاتے ہیں. اتنی عقیدت والا میرے پیارے پیغمبر کا نام ہے. اور محمد کا معنی تعریف کیا گیا ہے, جس کی اپنا بھی تعریف کرتا ہے, جس کی بیگانہ بھی تعریف کرتا ہے, جس کی چھوٹا بھی تعریف کرتا ہے, جس کی اپنے بھی تعریف کرتے ہیں, جس کی بیگانے بھی تعریف کرتے ہیں, جس کی یار بھی تعریف کرتے ہیں, جس کی اغیار بھی تعریف کرتے ہیں, جس کی علماء بھی تعریف کرتے ہیں, جس کی خطباء بھی تعریف کرتے ہیں, جس کی مقررین بھی تعریف کرتے ہیں, جس کی واعظین بھی تعریف کرتے ہیں. محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی تعریف سارا جہان بھی کرتا ہے اور عرش والا رحمان بھی کرتا ہے. آئیے ذرا اب توجہ کیجئے, غور فرما لیجئے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک رکھ دیا گیا. 7ویں دن آپ کا عقیقہ مبارک کیا گیا. اب دائیاں آئی ہیں. مکہ المکرمہ کا یہ رواج تھا جو بچے پیدا ہوا کرتے ان بچوں کو کفالت کے لیے اپنے قبیلے کی طرف لے کر کے چلا جایا کرتے. تو اماں حلیمہ آئی ہیں, دائیاں آئی ہیں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر تشریف لے کر کے گئی ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ پر انوار دیکھا ہے. کہتی ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے. ایک دائی جاتی ہے کہتی ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا ہے. جب یہ ساری بات طے ہو جاتی ہے بچے کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے ہم نے اس جیسا لال نہیں دیکھا ہے, ہم نے اس جیسا بیٹا نہیں دیکھا ہے. اماں آمینہ کہتی ہے میرا بچہ بڑا خوبصورت ہے, میرا بچہ بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کا باپ اس دنیا پہ نہیں ہے. پوچھئے عبدالعظیم ربانی صاحب سے, ان کے بھائی پچھلے دنوں اعظم بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ایک وقت آئے گا ان کا بھی دکھ ختم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا, لیکن جو اس کے 2 بیٹے ہیں, چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں, اللہ نے چاہا وہ بھی پل جائیں گے, لیکن جب بڑے ہوں گے ان کو باپ کی جدائی ستائے گی. اس سے پوچھی یتیمی کیا ہوا کرتی ہے. میں نے ایک واقعہ فیس بک پڑھا, یقین جانیے حیران اور پریشان ہو گیا. ایک 2.5 یا 3 سال کی بچی ہے اور جاتی ہے قبرستان کے اندر اور قبر پہ ہاتھ مار مار کے اٹھاتی ہے. کہتی بابا جان, لوگ کہتے ہیں, لوگ کبھی کسی بچے کبھی کسی کو ابو جی کہتے ہیں, بچے اپنے باپ کو ابو جی کہہ کر کے بلاتے ہیں, پاپا کہہ کر کے بلاتے ہیں. میرا باپ قبروں کے اندر چلا گیا ہے, مجھے بتائیے میں کس کو ابو جان کر کے بتلاؤں, مجھے بتائیے میں کس کو کہوں ابو جی, مجھے بتائیے میں کس کو کہوں پاپا جان, مجھے میرا کیا قصور ہے. ایک اور بات سنیے گا, ایک بچہ 10 سال کا بچہ ہے اور 4تھی 5ویں کلاس کے اندر پڑھتا ہے. ماسٹر نے کہا کل تم نے میری کلاس میں نہیں آنا, اگر تم فیس لے کر کے نہیں آؤ گے. اب یہ بچہ قبرستان کے اندر جاتا ہے, باپ کی قبر پر کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ابا میرا کیا قصور ہے, اگر میں یتیم پیدا ہوا ہوں, میری ٹیچر نے مجھے کہا ہے کل میری کلاس میں نہیں آنا, ابا جان مجھے پیسے چاہیے, میں نے کل فیس جمع کروانی ہے. اس کو کیا پتا ہے جو یہاں سے چلے جائیں وہ واپس نہیں آیا کرتے, لیکن میرے اور آپ کے محبوبہ کا یتیم پیدا ہو کر کے اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں. دائیوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا ہے. حتیٰ کہ ایک دائی آئی ہے جس کا نام ہے اماں حلیمہ, بنو سعد کے قبیلے کی رہنے والی ہے. اماں حلیمہ آئی ہے, پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا ہے, آپ کی زیارت کی ہے. آپ کی زیارت کرنے کے بعد اماں آمینہ کہتی ہے اس کا باپ نہیں ہے, یہ بچہ یتیم ہے. حلیمہ سوچتی ہے, حلیمہ غور کرتی ہے, حلیمہ فکر کرتی ہے, کہتی ہے میں آگے بڑی غریب سی ہوں, نہ میری اتنی اچھی سواری ہے, میں آگے غریب سی ہوں, نہ میرے گھر کا اتنا اچھا راشن کا سامان ہے, میں آگے غریب سی ہوں. ہو سکتا ہے اگر میں اس بچے کو اپنی جھولی کے اندر ڈال دوں اللہ مجھے 4 چاند لگا دے. ہو سکتا ہے اگر اس بچے کو میں اپنی گود میں لے جاؤں اللہ میری تقدیر بدل دے, اللہ میری قسمت بدل دے. اور میں نے کہا وہ دائیوں کی کیا مجال ہے کہ وہ دائیاں میرے آقا کو چھوڑ کر کے جاتی, ان دائیوں کی کیا مجال ہے کہ میرے محبوب آقا کو وہ چھوڑ کر کے جاتی. میں کہتا ہوں اللہ کو کسی کی گود
بہت پسند نہیں آئی ہے، کیونکہ میرے محبوب کو اللہ نے جو جو دیا ہے اعلیٰ عطا کیا ہے، یار دیے ہیں اعلیٰ دیے ہیں، قرآن دیا ہے اعلیٰ دیا ہے، حدیث دی ہے اعلیٰ دی ہے، حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ نے گود بھی عطا کی ہے تو اعلیٰ عطا کی ہے، سبحان اللہ کہیے، گود بھی عطا کی ہے تو اعلیٰ عطا کی ہے۔ اللہ نے اماں حلیمہ کی گود کا انتخاب کیا ہے، میرے محبوبہ کا اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے بڑا مقام دیا۔ میں اپنی بات کو اختصار کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں، ایک دو باتیں ختم نبوت کے حوالہ سے کر دینا چاہتا ہوں۔ میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن آئیے ذرا میں اپنی بات کو اس طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے رسول ہے، اللہ کے آخری نبی ہے۔ پتہ کیا چلا ہے، مکے والوں نے میرے پیارے آقا علیہ السلام کو تانے مارے ہیں، کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، اب آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اب آپ کا نام کون لے گا؟ اللہ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں انا شانیہ کا هو الابتر، محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں، آج اگر کسی کا بیٹا بڑا اچھا خطیب ہونا، آج اگر کسی کا بیٹا بڑا اچھا مقرر ہونا، آج اگر کسی کا بیٹا بڑا اچھا حافظ ہونا، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے آخری نبی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے اس امر کا اعلان کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ پتہ کیا چلا ہے، میرے پیارے پیغمبر کی ذات بھی آخری ہے، میرے پیارے پیغمبر کی بات بھی آخری ہے، میرے پیارے پیغمبر کی شریعت بھی آخری ہے، میرے پیارے پیغمبر کی امت بھی آخری ہے۔ آج اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، بول کے بتانا وہ نبی ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا، جھوٹا دعویٰ جو کرے گا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام خود فرمایا کرتے، آقا فرماتے ہیں قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع و مشفع ولا فخر۔ آقا فرماتے ہیں قال انا قائد المرسلین، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، اللہ رب العالمین نے مجھے تمام رسولوں کا قائد بنایا، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وانا خاتم النبیین ولا فخر، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا کیا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وانا اول شافع و مشفع ولا فخر، اللہ نے مجھے شافع و محشر بنایا، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي آخر الانبیاء وَأَنْتُمْ آخر الامم، آقا فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ پتہ کیا لگا ہے، میرے پیارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس پیغمبر کے بارے میں جس کو میں نے ختم نبوت مانا ہے، جن کے بارے کے اندر آج کا یہ جلسہ سجا ہے، اس پیغمبر کی عظمت کے حوالہ سے ایک گردان پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کی سبحان اللہ کی صدا کو بلند کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی اعلیٰ، جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی اعلیٰ، جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی اعلیٰ، جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی اعلیٰ، جس مہینے کے جس عشرے میں آیا وہ عشرہ بھی اعلیٰ، جس عشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی اعلیٰ۔
आला, जिस हफ्ते के जिस दिन में आया वो दिन भी आला, जिस दिन के जिस घंटे में आया वो घंटा भी आला, जिस घंटे के जिस मिनट में आया वो मिनट भी आला, जिस मिनट के जिस सेकंड में आया वो सेकंड भी आला, जिस सेकंड की जिस घड़ी में आया वो घड़ी भी आला, जिस घड़ी के जिस लम्हे में आया वो लम्हा भी आला। मेरे आका की जवानी आला, मेरे आका का लड़कपन आला, मेरे आका का उठना आला, मेरे आका का बैठना आला, मेरे आका का चलना आला, मेरे आका का फिरना आला, मेरे आका का नहाना आला, मेरे आका का धोना आला, मेरे आका का करीना आला, मेरे आका का नगीना आला, मेरे आका का पसीना आला, मेरे आका का मदीना आला, मेरे आका का मक्का आला, मेरे आका का अबू बकर आला, मेरे आका का उमर आला, मेरे आका का उस्मान आला, मेरे आका का अली आला, मेरे आका का तलहा आला, मेरे आका का जुबैर आला, मेरे आका का साद आला, मेरे आका का सईद आला, मेरे आका का हसन आला, मेरे आका का हुसैन आला, मेरे आका की अज़वाज आला, मेरे आका की बनात आला, मेरे आका का रुकू आला, मेरे आका का सजदा आला, मेरे आका की हर एक अदा आला, मेरे आका के रुखसार आला, मेरे आका की जुल्फ़ें आला, मेरे आका की पेशानी आला, मेरे आका की आंखें आला, मेरे आका की हर एक अदा आला, मेरे आका का फलक पे जाना आला, मेरे आका का फर्श पे आना आला। अब कोई अहमद बन के फलक पे जा कोई नहीं सकता, मोहम्मद बन के फर्श पे आ कोई नहीं सकता है। अल्लाह हमें प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही मानों के अंदर मोहब्बत प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।